إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواہ مسلم. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ہر انسان، ہر مسلمان خصوصاً اس بات کا طالب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اس سے محبت کرنے والا ہو، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس محبت کے اعتبار سے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت پانا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کسی اچھے خاندان میں پیدا ہو، اس کے پاس مال و متاع، دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں، وہ خوبصورت ہو، اس کے پاس دنیا کی ڈگری ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے دنیا کی چیزیں نہیں بلکہ وہ چیزیں چاہیے جن کو اللہ پسند کرتا ہے. انسان اللہ سے محبت کریں، یہ اتنی بڑی چیز نہیں جتنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. نصارہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اسی محبت کی بنیاد پر انہوں نے ایسے مجاہدے ایجاد کیے جو بدعات اور خرافات پر مشتمل تھے. اپنے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیا، نکاح چھوڑ دیا، دنیا کے بہترین لباس چھوڑ دیے اور بہت ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا، بلکہ بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا. اللہ کی محبت میں کیا، لیکن کیا اللہ کی محبت ان کو نصیب ہوئی؟ نہیں. بعض اوقات بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں وہ چیز لائے جو اللہ کو پسند ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا. یہ قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محبت کا قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کے یا محبوبیت کے فیصلے کس کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کن سے محبت کرتا ہے اور کس کے لیے دنیا میں محبت کے فیصلے کرتا ہے. ان الذین آمنوا، دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے. سیجعل لهم الرحمن ودا، تو عنقریب رحمان
ان کے لیے محبت کے فیصلے کرے گا یا ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا۔ اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے محبت کا فیصلہ ہوگا، اور بندوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ایمان اور دوسرے نیک اعمال۔ انسان اپنے ایمان کو صحیح کر لے اور اپنے اعمال کو صحیح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑے خاندان میں پیدا ہو جائے، یا اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، یا وہ خوبصورت ہو، یا اس کے پاس دنیا کی ڈگری ہو، یا دنیا کا منصب اور مقام ہو۔ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان اور نیک اعمال اس کی زندگی میں ہو۔ ایمان و عمل کی بنیاد پر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث ہے جس کو جاننا ضروری ہے، جو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ذکر کی ہے، مفسرین نے ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا احب اللہ العبد نادا جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے ندا لگا کر پکار کے کہتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں جبریل کو پکار کے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر جبریل بھی آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان فرشتوں میں پکار کے ندا لگا کے اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے سارے کے سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس ایک بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم یودع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے بدء الخلق میں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3209، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب البر والصلۃ والآداب میں حدیث نمبر 2637 پر روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محبتوں کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایسی کوشش کریں جس سے آسمان والا اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ سب سے پہلے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، پھر فرشتوں میں اس کا اعلان ہوتا ہے، پھر اس بندے کے لیے زمین میں محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ انسان الٹی کوشش کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اگر محبت آتی ہے اوپر سے آتی، نیچے سے نہیں۔ لہٰذا ہمیں اس حدیث کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم رحمان کو راضی کریں، عرش والے کو راضی کریں، اس کو خوش کریں۔ وہ اگر خوش ہو جائیں تو فرش والے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ عرش والا اگر محبت کرنے لگے، وہاں سے جب فیصلے آتے ہیں محبت کے، تو زمین میں فرش والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔
لیکن انسان کو شیطان کس راستے پر ڈالتا ہے؟ لوگوں کو خوش کر، اور لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی مول لیتا ہے۔ نکاح میں بدعت اور خرافات آ جاتی ہیں، جنازوں میں لوگوں کی رعایت میں بدعتیں برداشت ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر بے دینی ہوتی ہے تاکہ گھر والے ناراض نہ ہوں، دوست احباب میں بھلائی کا حکم نہیں، برائی سے منع نہیں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ جہاں جائے گا جیسا دیس ویسا بھیس بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کسی کا اعتراض نہ ہو، سب خوش رہیں۔ کسی کی برائی پہ کسی کو ٹوکتا نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ ناراض نہ ہو، سماج کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ بعض اوقات پہلے مرحلے میں لوگ تو خوش ہو جاتے لیکن رحمان اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر لمبی مدت میں، جس کو لانگ ٹرم میں ہم کہتے ہیں، دھیرے 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 اس سے ایسی غلطیاں، لاپرواہیاں اور غلط باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے دل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک مومن بندے کو سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اگر خوش، اللہ سب کو خوش کر سکتا ہے۔ اللہ اگر ناراض ہے، آپ لاکھ کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اگر آپ کی نفرت ڈال دیں، آپ کچھ بھی کرو ان کے دل میں محبت پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنیادی نقطہ کیا ہے محبوب بننے کا، خالق اور مخلوق کی محبت پانے کا بنیادی راستہ یا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ لیکن اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک انسان ایمان اور عمل والی زندگی گزارے، اس کے اقوال صحیح ہوں، اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں صحیح ہوں، اس کے افعال صحیح ہوں، اس کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال نیک ہوں، اور وہ ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی اچھے اخلاق اور اوصاف کا مالک ہو، وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، وہ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرے، تو اچھے اقوال، اچھے افعال اور اچھی صفات، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ کتنا خوبصورت ہے، ہاں عربی ہے کیا عجمی ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، حبشی ہے یا یورپ کا ہے، چینی ہے، جاپانی ہے، ہندی ہے، چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بہت مالدار ہیں، پیسے والا ہے، ملینئر ہے، بلینئر ہے، ٹریلینئر ہے، نہیں دیکھتا اللہ اس کو۔ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے۔ بدصورت سے بدصورت انسان بھی قیمتی ہے اگر اس کے پاس ایمان و عمل ہے، خوبصورت سے خوبصورت انسان بھی بدترین ہے، قابل نفرت ہے اگر اس کی زندگی میں ایمان و عمل نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، بلکہ وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے دل کو صاف کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنی دل کی اصلاح کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے۔ اپنے دل کو شرک سے پاک کرنا، اپنے دل کو انکار سے پاک کرنا، اپنے دل کو نفاق سے پاک کرنا،
اپنے دل کو ان تمام برائیوں سے، گندگیوں سے، نجاستوں سے پاک کرنا جن سے دل گندا ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، جسم سے صادر ہونے والے اعمال، ان کو صحیح کرنا۔ ہم اپنے کپڑوں کو صحیح کرتے ہیں، باہر جا رہا دیکھ، پریس کر کے رکھ، بیوی کو بولتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے خریدتا، اچھے سے اچھے کپڑے ایک دم پریس کر کے ٹائٹ ایک دم اچھا پہن کے جاتا، صاف ستھرے، ایک بھی دھبا نہیں رہنا اس پہ۔ بائک پوچھتا اچھے سے، اچھی بائک ہے، کار ہے، پوری پوچھ کے لے کے جائے گا، ایک دم کلین دکھنا چاہیے۔ جوتے پالش کرتا ہے، پیسے دے کے اچھے چمکنا چاہیے کہ چہرہ بھی دکھے اس میں، سب صاف کرتا، زندگی صاف نہیں کرتا، دل صاف نہیں کرتا۔ اصل صاف کرنے کی، پاک کرنے کی، چمکانے کی، بہتر بنانے کی چیز اگر ہے تو آدمی کا دل ہے۔ باہر پوری صفائی ہے، اندر گندگی بھری ہوئی، کیا فائدہ؟ اللہ وہ چیزیں نہیں دیکھتا جو باہر ہیں، اللہ وہ دیکھتا ہے جو اندر ہے۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور اعمال کو۔ مالوں کی سب سے پہلے تو صاف کرنے کی جگہ دل ہے، اس میں ایمان ہو، یقین ہو، اللہ کی محبت ہو، وہ اوصاف ہوں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، دل میں وہ لانا۔ زبان سے اقوال صحیح نکلیں، جسم سے افعال صحیح نکلیں، یہ اگر بہتر بنائیں، پھر اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، وہ جھوپڑے میں رہتا ہو اور سائیکل چلاتا ہو یا پیدل جاتا ہو، پھٹے پرانے جوتے پہن کے جیتا ہو اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے دنیا میں بازار میں چلتا ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت قیمتی انسان ہے۔ ایک صحابی تھے، ظاہر ان کا نام تھا، ظاہر، بڑے بدصورت تھے، حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ ہے، بڑے بدصورت تھے اور گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں سے آج بھی دیکھیں گے، گاؤں میں لوگ دور دور کے گاؤں میں ایک بڑا گاؤں ہوتا ہے اور اس میں لوگ اپنے سامان لے کر آتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جو بھی پیداوار ہوتی ہے لے کر آتے ہیں، بیچتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی مدینہ آتے تھے، جو بھی مال و متاع سامان لے کر آتے تھے بیچنے کے لیے، اور بازار میں کھڑے ہو کے پوری تجارت جو بھی کرتے تھے مدینے کے بازار میں، اور پھر واپس اپنے گاؤں کو لوٹ جاتے ہیں۔ جب اپنے گاؤں سے آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں، اور جب جانے لگتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ان کو دے دیتے ہیں۔ ایک محبت کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، ظاہر ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ بہت بدصورت تھے۔ ایک دن ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، بازار میں بیچ رہے ہیں، تجارت میں لگے ہوئے، مشغول، ایک دم بزی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، غفلت کی حالت میں پیچھے سے گئے اور پیچھے سے سب کمر پڑ کے اٹھا لیا اس طرح سے، کہا کون خریدے گا اس کو؟ غلام، کوئی ہے اس کو خریدنے والا؟ جب پیچھے سے پکڑا اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ گھبرا گئے ایک دم، ابھی معلوم نہیں، ابھی آواز سنی نہیں ہے، کون ہے کون ہے کرنے لگے، پلٹ کے دیکھنے لگے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مضبوط تھے، اٹھایا پکڑ کے تو اٹھا لیا، کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے کہا، کوئی ہے اس کو خریدنے والا؟ ایسی مذاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے اس طرح کی دلجوئی کی بات کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے میرے کو، تو چھڑانے کی کوشش چھوڑ دی ہے، بلکہ اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹانے لگے کہ اب میری پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹی ہوئی ہے، چھڑانے کی کوشش چھوڑ دی ہے۔ کہا ہے کوئی خریدنے والا؟ کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھ کو بیچیں گے نا تو مجھ کو بہت کم قیمت پائیں گے۔ کیوں؟ کچھ بھی خوبی نہیں، خوبصورت نہیں، غلام کوئی خریدتا ہے تو اچھا دیکھ کے خریدتے تھے لوگ، اور یہ بدصورت تھے۔ کہ اللہ کے رسول آپ بیچیں گے نا مجھ کو تو میں قیمتی نہیں نکلوں گا۔
کہا نہیں، اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو۔ قیمت باہر کی چیزوں سے نہیں ہوتی ہے، اندر کی چیزوں سے ہوتی ہے۔ کہ بظاہر ایک انسان بدصورت ہے، لیکن اندر اس کے ایمان، اس کی شخصیت خوبصورت ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے لائق ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے لائق ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اصل قیمت دنیا کے بازار میں نہیں ہے، اللہ کے پاس کیا ہے وہ ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں بہت قیمتی ہوں گے، ریٹ لگتے ہیں لوگوں کے، اتنا بڑا بزنس مین ہے، ہاں امیزون چلاتا، فلپ کارٹ والا ہے، فلانا ہے، اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہے، اس کا بھاؤ کیا ہے مارکیٹ میں، کتنے بلین والا ہے یہ، ہر ایک کا ریٹ لگتا ہے۔ کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کے اپنے ریٹ ہوتے ہیں، سال کا اتنا کماتا ہے تو اس کا لیول وہ ہے، اتنی قیمت اس کی ہے، اس کو خریدنا ہے اپنی ٹیم کے لیے تو اتنا پیسہ اس کا لگے گا، اس کا ایک ریٹ ہے۔ آدمی دنیا کے مارکیٹ میں بھاؤ لوگوں کا دیکھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھاؤ کتنا ہے، اصل بھاؤ وہ ہے۔ یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ آدمی سماج میں لوگوں کے سامنے ادھر ادھر اپنی قیمت بناتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، اللہ کی ترازو میں تیرا وزن کتنا؟ اللہ کے ہاں تیری قیمت کیا ہے؟ اصل قیمت وہ ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے پاس قیمت بنانے کے لیے پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے، خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی صلاحیتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ایکسپرٹ ہے، کمپیوٹر آتا اس کو اور راکٹ چلانے آتا، نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ دیکھیے صاحب گاؤں میں رہ رہے ہیں اور لے کے آتے اپنا تھوڑا بہت سامان، شہر میں بیچتے ہیں، چلے جاتے، خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے حساب سے۔ دین کے حساب سے بہت کچھ ہے، ایمان ہے۔ جب بھی آ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کچھ لے کے آ رہے، کچھ محبت ہے تبھی تو کر رہے نا۔ نبی سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، دین زندگی میں ہے۔ اصل قیمت یہ ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے سیدھے سادے دین کو انسان کے لیے قیمت کا ذریعہ بنا دیا کہ دین زندگی میں لے آ، دنیا کے کسی بھی کونے میں تو پڑا ہوا ہو، بدصورت سے بدصورت ہو، غریب سے غریب ہو، کوئی پہچانتا نہ ہو تجھ کو، رب العالمین تجھ کو پہچانتا ہے۔ سب نہیں پہچانے تو کیا ہونے والا اپنا، اللہ اس کو پہچانتا ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہو، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہو، یہ اصل چیز ہے جو کرنے کی ہے، دنیا نہیں۔ آج لوگ قدر کر لیں گے، آج لوگ سر پہ بٹھائیں گے، آج لوگ ہار پہنائیں گے، آج لوگ فوٹو لگائیں گے، ہاں شبھیچھا، کل بھول جائیں گے، کل بھول جائیں گے، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ آج سر پہ بٹھائیں گے، کل پٹک بھی دیں گے، آج تعریف کریں گے، کل گالیاں بھی دیں گے۔ یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں، یہاں کا مقام کوئی مقام نہیں۔ مقام اگر ہے وہاں بنانا ہے، محبت اگر ہے، مخلوق کی محبت ٹھیک ہے، لیکن خالق کی محبت، رب العالمین کی محبت، بادشاہ تو اس سے محبت کرے، یہ بھاؤ ہے، یہ آدمی آدمی ہے، یہ قیمتی قیمتی ہے، چاہے پھر وہ دنیا کا کوئی بھی آدمی، غریب سے غریب اور ان پڑھ سے ان پڑھ، اور دنیا میں مال کے اعتبار سے بالکل بے قیمت ہو، ڈگری کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ قیمتی بن سکتا ہے، ڈگری والا بھی بن سکتا ہے، خوبصورت بھی بن سکتا ہے، مالدار بھی بن سکتا ہے، اس کے لیے بند نہیں ہے، لیکن وہ کنڈیشن نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کنڈیشن کیا ہے؟ اپنے اندر کو صحیح کر اور اپنے اعمال کو صحیح کر، اپنے دل کو صحیح بنا، اپنی زبان کو صحیح بنا، اور اپنے جسم سے نکلنے والے کاموں کو صحیح کر۔ یہ ہر ایک کے بس میں ہے، کس کے بس میں نہیں ہے؟ ہر ایک کے بس میں۔
اس کے لیے باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اندر کے ارادے کی ضرورت ہے۔ ارادہ کر صحیح زندگی کا۔ کون نہیں جی سکتا صحیح زندگی؟ بتائیے، کوئی ہے ایسا دنیا میں صحیح زندگی نہیں جی سکتا؟ کیوں؟ تو جی سکتا، کیوں نہیں جی سکتا ہے؟ صحیح علم اور صحیح نیت اور صحیح کوشش انسان کو اچھا بناتی ہے۔ نہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کرنا ہے، دل میں ارادہ ہونا چاہیے، اور پھر صحیح ڈھنگ سے کوشش کرے تو آدمی صحیح انسان بن سکتا ہے۔ اسی لیے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں قلب والے، زبان والے اور جسم سے نکلنے والے جن کی بنا پر اللہ تعالی محبت کرتا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا اللہ کی محبت پانے کے لیے؟ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ اگر محبت کریں تو پھر اللہ تعالیٰ زمین میں بھی محبت ڈال دیتا ہے۔ اکیلا محبت نہیں کرتا پھر اللہ سب کو محبت کرنے لگا تھا۔ فرشتے محبت کریں اس سے؟ آپ بتائیے، فرشتے نور کی مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ذرا بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ہے وہی کرتے ہیں، کچھ بھی اپنے دل سے نہیں کرتے۔ اتنے پابند وہ فرشتے جو نور کی مخلوق ہیں، اللہ کے فرما بردار، نیک، صالح، بل عباد و مکرمون، شریف، اکرام کے لائق بندے، اچھے بندے، اللہ وہ محبت کرتے ہیں۔ جبریل محبت کرے انسان سے؟ آپ دیکھیے کہاں تو کھیڑے پاڑے میں ایک دم جھوپڑے میں پڑا ہوا ہے ایک دم، لیکن جبریل اس سے محبت کرتے، کتنی بڑی بات ہے۔ جبریل محبت کرے کسی سے، اس سے بڑھ کے اور انسان کا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی منسٹر اور کوئی کارپوریٹر آدمی سے محبت کرے، آدمی بولتا ہے دیکھو فلاں آپ کو یاد کر رہے تھے، ہاں میرا نام آیا وہاں پہ، ہاں بولے آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کیسے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ جبریل فرشتوں کا سردار، نبیوں کے معلم، علمہ شدید القوا، اللہ کی طرف سے علم لا کے پڑھانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے، وہ جبریل محبت کرے۔ قرآن کا مدارست کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی لے کر آنے والے جبریل، وہ محبت کرے، یہ اصل محبت ہے۔ فساق اور فجار، گھٹیا قسم کے لوگ محبت کریں آپ سے، ناچنے گانے والے، جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، ان کا محبوب بن کے جینا یہ کوئی محبت ہے؟ نیک لوگوں کی محبت ملے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ حدیث میں کیا ہے کہ اس کے لیے محبت رکھ دی جاتی ہے زمین میں، سے مراد کیا؟ ان لوگوں کے دلوں میں جو نیک لوگ ہیں، ورنہ فساق اور فجار ہمیشہ اہل حق کے دشمن رہے ہیں، نبیوں کو پتھر مارنے والے رہے ہیں۔ زمین میں محبت رکھی جاتی سے مراد اہل حق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ایسی محبت نہیں چاہیے ہم کو؟ کون نہیں چاہے گا اللہ والے ہم سے محبت کریں؟ ایسی محبت پانے کے لیے اللہ سے محبت، اللہ کی پسند سے محبت کرنی پڑے گی۔ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی بنا پر انسان کو اللہ کی محبت ملتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی نفر من اصحابہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اپنے صحابہ کے کچھ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ قال قلت انت الذي تزعم انك رسول اللہ، کہا آپ ہی ہیں جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ملے نہیں تھے اب تک، ایمان لائے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی بھیجتے تھے دعوت کے لیے، اور ان کی دعوت سے کئی لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تو اب آئے ملنے کے لیے، اور آ کے صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو آ کے کہا آپ ہی ہیں کیا جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے؟ انت الذی تزعم انک رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں میں ہوں۔
قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ. غور کریں صحابہ کی ذہنیت کیا تھی اور ہماری ذہنیت کیا ہے. سب سے پہلا سوال کیا ہے صحابی کا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں. دوسرا سوال کیا ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ کس عمل سے محبت ہے؟ یہ سوال نہیں پوچھ رہے بغیر عمل کرے جنت میں جا سکتے کیا، یہ پوچھ رہے ہیں. صحابہ اعمال کے بارے میں پوچھتے تھے ہمارے رب کو کیا پسند ہے کہ میں وہ کروں، میرے اللہ کو کیا پسند ہے. آدمی دنیا میں بھی دیکھیے محبت کا تقاضا ہے ہی. اولاد سے پوچھتا بیٹا تیرے کو کیا پسند ہے بتا، آج وہ لے کے آتا تیرے لیے. نہیں پوچھتا. بیوی کو پوچھتا جب اچھا پروموشن ہو جائے تو پوچھتا کیا کھانا ہے، کیا لانا ہے، کیا پسند ہے، کچھ ہے کیا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی پسند کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ کو کیا پسند ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو اللہ کو کیا پسند ہے. محبت میں یہ نہیں دیتا مجھ کو کیا پسند ہے. سچی محبت کیا ہے؟ مجھ کو کیا پسند ہے نہیں، میرے رب کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا پسند ہے. سب سے پہلا سوال پوچھا آگے، کہا ای الاعمال احب الی اللہ. اللہ کے رسول اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا عمل ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال ایمان باللہ. اللہ پر ایمان لانا سب سے زیادہ پسند اللہ کو. تو معلوم ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو صحیح کرنا پڑے گا. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایسا ایمان جو ڈگمگائے نہیں، کچا ایمان نہیں، پکا ایمان کہ اگر تکلیف آئی تو اللہ سے ناراض ہو گیا، کیا اللہ اسے فیصلے کر رہا. ایسا ایمان اللہ اگر تکلیف ڈال رہا ہے تو اس میں کچھ مصلحت ہے، میں دعا کروں گا اللہ ہٹا، لیکن ناراض نہیں ہوں گا اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے غریب گھر میں پیدا کیا، اللہ نے اپائج پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، حالات ڈالے، مصیبت ڈال، کبھی ناراض نہیں اللہ سے. اللہ کے دین میں اللہ نے ایسا کیوں رکھا، یہ حلال کیوں، یہ حرام کیوں، شکایت کبھی نہیں، اللہ پر اعتراض کبھی نہیں. ایسا ایمان اللہ جو فرماتا ہے صحیح ہے، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے صحیح ہے، چاہے وہ دینی فیصلہ ہو چاہے میری زندگی میں فیصلہ ہو، بیماری کا، شفا کا، راحت کا، تکلیف کا، کبھی اللہ سے اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کا. اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے. قال قلت یا رسول اللہ ثم مہ. کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا؟ قال ثم صلۃ الرحم. اس کے بعد کہا پھر اس کے بعد رشتے ناتے جوڑنا. رشتے ناتے جوڑنا، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا. اس کی بھی کتنی بڑی عظمت ہے. آپ دیکھیے کہ ایک انسان قریبی لوگوں سے برا ہے، دور کے لوگوں سے اچھا ہے. آج کے دور کی یہ بیماری ہے کہ انسان جتنے قریب گھر والوں سے بدتمیزی سے اور بالکل سختی سے ظلم کے ساتھ پیش آئے گا، باہر والوں سے ایک دم نیک صالح اللہ کا ولی، اور انٹرنیٹ پہ اس پہ تو ایک دم بڑا ولی، ہاں اس پہ ایک دم بڑا ولی. اگر کسی نے ذرا سا کچھ اچھا کر لیا جزاکم اللہ خیرن، اور گلدستے کا بھی فوٹو بھیجے گا اس کے اوپر. 20 سالوں سے اس کو کھلا رہی پلا رہی، کیا کیا کر کے اس کے لیے خدمت کر رہی، کپڑے دھو رہی، اس کے برتن مانج رہی ہے، لیکن کبھی اس کو ایک خدمت پر کبھی جزاک اللہ خیرن کبھی بولا نہیں. لیکن واٹس ایپ پہ جزاک اللہ خیرن کبھی بولنا بھولتا نہیں.
لوگوں کے سامنے ہم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ آسانی سے اویلیبل ہے، وہ بہت ایزی ہے نا. اچھا دکھنا آسان ہے، اچھا بننا مشکل ہے. اچھا دکھنے کے چکر میں انسان اچھا بننے سے رہ جاتا. یاد رکھیں گے اس جملے کو. اکثر ہم اچھا دکھنے کے چکر میں اچھا بننے سے رہ جاتے ہیں، اچھا بننے سے محروم ہو جاتے ہیں. اچھا بننے کی کوشش کرنا. تو یہ کہا کہ ثم صلۃ الرحم، جو رشتے ناتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، تعلق جوڑنے رکھنا اور اچھا سلوک کرتے رہنا. قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال ابغض الی اللہ، کہ اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے تاکہ میں بچوں اس سے. اللہ کو نفرت کس عمل سے ہے؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو ہے. قال قلت یا رسول اللہ ثم ما، اس کے بعد کیا؟ کہا ثم قطیعۃ الرحم، رشتے ناتے توڑنا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، ان سے رشتے توڑ لینا. سلام نہیں، دعا نہیں، جنازے میں نہیں، نکاح میں نہیں، اور بیمار پڑا تو نہیں، کچھ نہیں، تعلقات ختم کر دینا. شادی میں آیا تھا، میرے کو کرسی نہیں دیے تم لوگوں نے، آج کے بعد تمہارے سے کبھی میں بات ہی نہیں کروں گا. کرسی بڑی خطرناک چیز ہے، معلوم نہیں کیوں. ہاں لوگ اتنی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چیزوں پہ، اتنی چھوٹی چیزوں پہ. کھانے کے لیے بٹھایا ولیمے میں، پلیٹ صاف نہیں تھی، ختم، دل خراب ہو گیا، دل صاف نہیں اب اس کا. ایک پلیٹ کی وجہ سے دل خراب، زندگی بھر تعلقات ختم. پوچھے نہیں، سلام نہیں کیے، سلام کیا تو جواب نہیں دیے، وہ بیچارہ اپنی پریشانی میں تھا، سنا نہیں اس نے. ہو سکتا اچھا گمان بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں زندگی میں. اگر انسان لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دے تو تعلقات کبھی خراب نہیں ہوا. لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ نہیں، مس انڈرسٹینڈ. آدمی بدگمانی لوگوں کے بارے میں کرتا ہے. بدگمانی تعلقات کو خراب کرتی ہے. بدگمانی نہیں کرنا، اچھا گمان رکھنا لوگوں سے. ارے نہیں پرے، اب کوئی آدمی آیا غصے میں بات کیا، سلام کیا، وعلیکم السلام بولا اور نکل گیا، کتنا گھمنڈی ہے. ہاں دھیرے دھیرے پھر پوری آدمی کہانی بناتا اس کے اطراف. اس کی بجائے آدمی سوچے شاید گھر میں کچھ ٹینشن میں ہوگا، آدمی جھگڑا ہوا ہوگا، یا پریشان ہوگا، یا فائنینشیل ایشوز ہوں گے، یا کچھ اور پریشانی ہو سکتی ہے. معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے، بیچارے کا پریشان ہے. فون کر کے پھر پوچھ رہا، بھائی کیا بات ہے، آج موڈ خراب ہے تمہارا، کیا کچھ تکلیف تو نہیں ہے، کچھ بتاؤ بھائی، کچھ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو. نہیں کرے گا آدمی. ہو سکتا ہے آدمی بولے ارے معاف کرنا یار، صبح میں تمہاری ملاقات ہوئی، بات بھی نہیں کیا، میں تھوڑا ٹینشن میں تھا، برا تو نہیں لگانا بھائی. نہیں، ختم ہو گیا معاملہ، نپٹ گیا. لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ اس پہ بلڈنگ بناتا پوری. بدگمانی رشتہ داروں سے، اب دیکھیے عام طور سے بدگمانیاں ہوتی ہیں. بدگمانی نہیں کرنا. قطیعۃ الرحم، رشتے ناتے توڑنا. پھر کہا قلت یا رسول اللہ ثم ما، کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کیا اللہ کو پسند نہیں؟ تیسری چیز کہا ثم الامر بالمنکر والنہی عن المعروف. والنہی عن المعروف، برائی کا حکم دینا، بھلائی سے روکنا. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. برائی کا حکم دینا. ارے ٹی وی گھر میں رکھیے کائے کے لیے؟ چالو کرو، گانے دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، ذرا ایسے اس کو کائے کو رکھے ڈھانپ کے کرو چالو. کہاں جا رہے ہیں؟ نماز. ارے بیٹھو، میچ تو ہونے دو، بعد میں آرام سے پڑھ لیں گے. ہاں آخری اوور چل رہا، کون جیتا دیکھنا ہے. اللہ کے بندے، کون جیت رہا کون ہار رہا؟ تو ہار رہا. شیطان سے جنگ، شیطان جیت رہا، وہ نہیں دیکھ رہا تھا. آدمی خود گناہ کرتا ہے، اکیلا گڑھے میں نہیں گرنا چاہتا. یاد رکھیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے. جو غلط جا رہا ہے وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا، وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لینا چاہتا ہے تاکہ اپنے دل کو تسلی دے، صرف میں اکیلا تھوڑی خراب، اکیلا میں برا ہوں. نہیں، برا آدمی کبھی اکیلا نہیں رہنا چاہتا، وہ چاہتا ہے سب اس کے ساتھ شریک ہوں. وہ برائی میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لیتا ہے.
کیوں؟ تاکہ اینڈ میں جب برائی کھولیں تو میں اگلا تھوڑی، تم بھی تو تھے. ایسا ہوتا ہے. برائی کا حکم دینا، بھلائی سے روکنا. بھلائی سے روکنا. بھلائی سے کیوں روکتا آدمی؟ تو بہت شریف کیا. بعض اوقات آدمی دوسروں کو آگے بڑھنے نہیں دیتا نیکی کے کاموں میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے کہ یہ نیک بن جائے اور میں برا رہوں. اس کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹتا ہے جیسے شیطان کرتا ہے. وہ تو اللہ کے ہاں دھتکارا گیا ہے، اب وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا جہنم میں. وہ کیا کرے گا؟ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے جانا چاہتا ہے. لہٰذا یہ تیسری چیز ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں. برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا. بھلائی سے روکنا. جو آدمی خود بے عمل ہوتا ہے نا، عمل کرنے والوں دکھاوے کے لیے کرتا تو کسی طرح اس کو بھی بے عمل بنانا چاہتا. ارے کیا بہت نیک بن رہا معلوم ہے، 4 دن کرے گا اس کے بعد ٹھنڈا پڑے گا. کسی نہ کسی بہانے سے وہ لوگوں کو عمل سے روکتا ہے جو خود بے عمل ہوتا ہے. میرے اچھی طرح یاد رکھیں اس کو. انسان ایسا ہو کہ وہ کہے بھائی میں پاپی ہوں، میرے سے نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے تو کر، یہ بھی اچھا ہے. اس سے اچھا یہ ہے کہ اچھا تو کر رہا کیا، چل میرے لیے بھی دعا کر، میں بھی آتا تیرے ساتھ. یہ بھی عمل کرے. دوسروں کو دیکھ کے وہ خود عمل کرے. لیکن بعض اوقات انسان خود بے عمل ہوتا ہے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بے عمل بناتا. نہیں کرنا چاہیے ایسا. دوسروں کو عمل کرنے دینا چاہیے. اس کو پریسٹیج کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بعض اوقات بے عملی جو ہوتی ہے وہ آدمی دوسروں کو بھی بے عمل کیوں بناتا؟ یہ اچھا ثابت ہو جائے گا، میں برا ثابت ہو جاؤں گا، یہ بھی برا ہو جائے. یہ سب گندگیاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. کہا ثم الامر بالمنکر والنہی عن المعروف. پھر اس کے بعد برا عمل کیا؟ کہ انسان برائی کا حکم دے اور بھلائی سے روکے. بھلائی سے نہیں روکنا کسی کو، اور برائی کا حکم نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ جب تک وہ برائی کا عمل کرتا رہے گا تیرے اعمال نامے میں آئے گا. اس سے بڑھ کے برائی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کو برائی کا حکم دے دیا اور وہ کرنے لگ گیا، کسی کو بھلائی سے روک دیا اور وہ رک گیا. زندگی بھر اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ ایمان. اس کے بعد لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، خاص طور سے کس سے؟ رشتہ داروں سے. رشتہ داروں سے. پھر رشتہ دار مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک سکھاتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو. ان کے ساتھ احسان سے پیش آئے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. تو یہ پہلی چیز ہم کو معلوم ہوئی کہ ایمان اور لوگوں سے اچھا سلوک. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی ہو. میں اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں کرتا. اللہ کی محبت ہے اب اپنے دل سے کچھ بھی کرنے لگ جاؤں، نہیں. بعض اوقات دل میں اللہ کی محبت سچی ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرنے لگتا ہے. آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی محبت کی بنیاد پر وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا، صحابی نے کیا پوچھا؟ اللہ کو کیا پسند ہے؟ یہ نہیں کہا مجھ کو یہ پسند ہے. ہماری غلطی کہاں ہو جاتی؟ اللہ رب العالمین سے محبت کی بنیاد پر ہم کیا کرتے؟ اپنے دل سے ہم کو جو پسند ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی پسند نہ دیکھیں، کس کی پسند دیکھیں؟ اللہ کی. اور اللہ کی پسند اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کے دکھا دی ہے. مجھ کو یہ پسند، ایسا بنو. کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اگر اچھا بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان بننا ہے، دیکھو یہ اللہ کو یہ بندہ پسند ہے، ایسے بننے کی کوشش کرو، ان کے طریقے پر چلو، ان کے اسوا کو اپناؤ. اسی لیے کیا فرمایا؟
قل اے نبی آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، نبی کی سنت پہ چلنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں تو اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزیں، آپ کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب کی محبوب چیزوں کو اپناؤ گے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ زندگی میں سنتیں آنا چاہیے، سنت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں۔ بدعات میں اللہ کی نفرت ہے، کیوں؟ سنت میں اللہ کی پسند ہے، بدعات میں تیری پسند ہے۔ اپنی پسند چھوڑ کے اللہ کی پسند کو اپنا، تب اللہ کے ہاں تو بھی پسند کے لائق بنے گا۔ تو دوسری چیز جو زندگی میں آنی چاہیے وہ یہ کہ ہم سنتوں کو اپنائیں۔ آپ غور کریں، ہم نیند سے اٹھے، کتنوں نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور؟ میں پوچھ رہا نہیں، لیکن ہم اپنے دل میں سوچیں کہ ہم نے کتنوں نے پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دعا کو چھوڑتے نہیں تھے۔ سوتے وقت کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کھاتے وقت کتنی مرتبہ بسم اللہ، کھانے کے بعد دعا، سواری کی دعا کتنا پڑھتا آدمی۔ سنتوں کا اہتمام کتنا ہے زندگی میں۔ ٹھیک ہے سنت فرض نہیں ہے، سنت کو دیکھنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرض ہے کیا؟ پھر چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں 3 ٹائم کھانا فرض ہے، شام کی چائے فرض ہے، بتائیے۔ استری کے کپڑے پہننا فرض ہے، دھلے ہوئے کپڑے روزانہ نئے کپڑے پہننا فرض ہے، ہفتے میں نہانا فرض ہے، اب بعض علماء کے نزدیک فرض ہے جمعہ کا۔ آپ سوچیں کتنی ساری چیزیں ہیں، آدمی نہیں بولتا فرض نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے، کرتا آدمی اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ سنتوں کو دیکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف فرض نہیں تو چھوڑ سکتے، نہیں، بلکہ کہ اللہ کو نبی کا طریقہ پسند ہے، یہ کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے۔ اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ سنتیں اس لیے نہیں بیان کی صحابہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو کر کے نہیں دکھایا کہ ہم چھوڑنے والے بنے، اس کو اس لیے دکھایا کہ کرنے والے بنے، اس کو کرنے والے بنے۔ ایک مرتبہ، اب دیکھیے سنت میں بھی نہیں آتا ہے، لیکن صحابہ کیسے تھے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیلر نے دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس زمانے میں بھی درزی تھے، خیاط، تو دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جب کھانا سامنے رکھا گیا تو پیالہ جو تھا سالن کا، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس میں جو کدو ہوتا ہے وہ نکال کے آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس میں۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نکال کے آپ کی پلیٹ میں ڈالنے لگا کہ ہمارے نبی کو یہ پسند ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد سے جب مجھ کو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے، میرے گھر میں جب بھی سالن بنا اس میں کدو ضرور آیا۔ کدو کی فضیلت کی وجہ سے کہ کدو بہت زبردست چیز ہے؟ نہیں، کیوں؟ ہمارے نبی کو پسند تھا، جو ہمارے نبی کو پسند ہے ہم کو پسند۔ صحابہ ایسے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے، ہم کو بھی وہ پسند ہے۔ نبی کی پسند کو اپنی پسند بنانا یہ محبت کا سچا تقاضا ہے۔ اپنی پسند چھوڑنا، نبی کی پسند کو اپنانا، یہ محبت کا تقاضا ہے، اور اس سے زندگی میں خیر پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس کی پسند، اس کی پسند، اس کی پسند، میری پسند میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہماری زندگی سے نکل جاتی، جگہ ہی نہیں زندگی میں اس کے لیے، بھائی ہے کہ نہیں؟ گھر میں اگر خرافات اور کچر پٹی ہو
تو اچھی چیزوں کے لیے جگہ ہی نہیں گھر کے اندر، کہاں سے لائے گا اس کے اندر؟ ہماری زندگی کے اندر اتنی چیزیں خرافات بھری ہوئی ہیں، رسم و رواج سے لے کر غلط کاموں سے لے کر اتنی ساری چیزیں ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں بھری ہوئی ہیں کہ اس کو نکالنے ہماری جگہ ہی نہیں، گھر کے اندر لانے کے لیے سنتوں کو جگہ ہی نہیں۔ جب کچرا نکال کے پھینکیں گے باہر تب تو جگہ بنے گی۔ اپنے گھروں کو صاف کریں، بدعات سے، خرافات سے، منمانی سے، یہود و نصارہ کی تقلید سے، جاہلیت کی رسم و رواج سے اپنے گھروں کو پاک کریں، اپنے گھروں میں سنتیں لائیں۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، بازار میں جانا، اور اس طرح سے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ہم دیکھیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اس سے محبت ہونا چاہیے، قلبی لگاؤ ہونا چاہیے، صرف رسمی طور پر عمل نہیں کرنا، دل کا لگاؤ اس سے ہونا چاہیے۔ صحابہ سنتوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپناتے تھے۔ یہ چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو پاک صاف رہنا بہت پسند ہے، لیکن خالی باہر کی پاکی نہیں، اندر کی بھی، بلکہ اندر کی پہلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے خوب توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ دو چیزیں بیان ہوئی، کیا؟ بار بار توبہ کرنے والے اور دو پاک صاف رہنے والے۔ علماء نے کہا کہ پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باطن میں گندگی جمتی ہے، کیسے؟ گناہوں سے۔ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا اور بڑا ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا اور بڑا ہوتا، یہاں تک کہ وہ دھبا بڑھتے بڑھتے بڑھتے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور آپ نے آیت پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی بری کمائی کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ برے اعمال سے دل زنگ آلود ہوتا ہے، اس پر دھبے آ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا اس سے پھر ہدایت داخل نہیں ہوتی اندر، وعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا دل کے اوپر، دل ان جذبات سے محروم ہو جاتا ہے جو ایک انسان کو اچھا انسان بننے میں مددگار ہوتے ہیں۔ دل کی سینسیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بیٹھے رہتے تو پاؤں میں کیا ہو جاتا؟ چونٹی آتی بولتے نا اس میں، پھر اس میں آدمی کچھ چبھوئے تو بھی محسوس نہیں ہوتا، سن ہو جاتا۔ دل سن نہیں ہونا، گناہوں کی وجہ سے دل کیا ہو جاتا؟ کوما میں چلا جاتا، سن ہو جاتا، اس کو کچھ شعور نہیں رہتا میں کیا کر رہا۔ بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا پاپ آدمی کرتا، اندر کچھ بھی نہیں، پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، بلکہ وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ آدمی کا دل پتھر کی طرح سخت کب ہوتا ہے؟ جب آدمی گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا، توبہ نہیں کرتا اللہ سے۔ ایک کلاس میں بھی آپ دیکھیے ٹیچر لکھتا بورڈ پہ، پھر اس کے بعد کیا کرتا؟ اس کو پوچھ کے پھر لکھتا، اس پہ لکھتے جاتا۔ آدمی اگر اس پہ ہی لکھتا چلا جائے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، دھبے ہو جائیں گے بورڈ کے اوپر۔ دل پر گناہ 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 جمتے 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 پوری دل کالا ہو جاتا ہے ایک دم۔ توبہ سے کیا ہوتا؟ دل صاف ہو جاتا ہے۔ آدمی گاڑی صاف کر رہا، کپڑے دھو رہا، ٹیبل صاف کر رہا،
ہوٹل میں جاتا تو کیسا کرتا؟ اس کے سامنے جب پلیٹ رکھتے، ٹیشو ہے کہ بھائی؟ کرتا نا؟ ہاں سب کرتے ہیں، ٹیشو ہے، ٹیشو سے پوری پلیٹ پہنچے گا ایسے. کیوں بھائی؟ ٹھیک سے صاف نہیں کرتے یہ لوگ. اتنی صفائی، پلیٹ کی صفائی، ہاں سیٹ کی صفائی. زمین پہ کہیں بیٹھے گا، فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کا موقع آ جائے بھائی، کہیں آئس کریم کھانے کے لیے بیٹھنا، تھوڑا رومال بچھائے گا، ہاں جھٹکے گا، تھوڑا پھونکے گا اور اس کے بعد بیٹھے گا. صفائی کا کتنا خیال ہے، کپڑوں کا، گاڑی کا، آئینے کا. ہاں کورونا میں تو لوگوں نے نوٹ بھی دھوئے. ہر چیز کی صفائی، دل کی صفائی. گناہوں کی گندگی لگ رہی، چائے ذرا پیتے پیتے گر گئی، ارے کیا ہو گیا؟ ہاں کہاں زلزلہ آیا؟ نہیں کچھ نہیں. فوراً چائے کی پہلے پانی کے ذرا پانی ڈال دے گا، دھو دے گا ایک دم سے. کیوں؟ بولے بعد میں نکلتے نہیں دھبے. بعد میں دھبے چائے کے نہیں نکلتے. چائے کے دھبے کا احساس تجھ کو ہے، گناہ کے دھبے تیرے دل پہ ایک کے بعد ایک لگتے جا رہے، اس کو دھونے کا احساس تیرے کو نہیں. انشاءاللہ توبہ کریں گے، چائے کا دھبا ابھی دھوئیں گے، ذرا بھی دیر نہیں کریں گے، بعد میں نکلتے نہیں. لیکن گناہ کے دھبے دھونے کی فکر ہے. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جن کو فکر لگی رہتی ہے. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، بشریت کی وجہ سے گناہ ہوں گے اس سے، لیکن وہ گناہ پر گناہ نہیں کرتا چلا جاتا، لاپرواہ نہیں ہوتا. وہ غلطی سے کہیں غلط چلا گیا، واپس لوٹ کے آتا، اللہ بہت بڑی غلطی ہے، معاف کر دے مجھ کو. تو اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، معاف کر دے اللہ. تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کی مغفرت کرے؟ وہ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، گڑ گڑاتا، روتا، اپنے پاپ دھلانے کی کوشش کرتا. اس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا. بلکہ سلف میں بعض اوقات آدمی ایک گناہ کے اوپر بار بار توبہ کرنے کا مزاج ہوتا تھا، کہ جب بھی یاد آیا اللہ سے توبہ کی، جب بھی یاد آیا مجھ سے غلطی ہوئی توبہ کی. معلوم نہیں پاک ہوا کہ نہیں، معلوم نہیں صاف ہوا کہ نہیں ہوا، صحیح سے دھویا کہ نہیں دل کو میں نے، صحیح سے میرا دل صاف ہوا کہ نہیں. یہ احساس ہونا چاہیے. گناہ کا احساس اور توبہ کا اہتمام انسان کو اچھا انسان بناتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. پاک صاف رہنا، سب سے پہلے تو ہم پیشاب کے قطروں سے پاک صاف رہنے والے بن جائیں. امت کا بڑا طبقہ ہے جو پیشاب سے احتیاط کرتا نہیں کرتا. چلو نماز کو، کسی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئے، دوست ہے، چل اذان ہو گئی جائیں گے نماز کے لیے، ارے تو جا، میں ہے رکتا ہے، میں رکتا، جب تک ہوٹل میں رکتا، چائے لیں گے، پڑ گیا. تو مسلمان ہے نا، تو نہیں آتا نماز کو؟ طہارت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ طہارت کیسے نہیں تیری؟ ارے بولو پیشاب کو گیا تھا نا، پانی نہیں لیا، تو طہارت کی حفاظت نہیں کر سکتا. پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچانا معمولی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر سے ہوا. آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور کوئی بہت بڑا گناہ تھا، یعنی مشکل، جس سے بچنا مشکل ہو، ایسا گناہ نہیں تھا. بہت بھاری تھا، بچنا اس سے مشکل تھا، ایسا گناہ نہیں. وَإِنَّهُمَا لَكَبِيرٌ، إِنَّهُ لَكَبِيرٌ، بلکہ وہ بڑا گناہ ہے. بچنے کے اعتبار سے بھاری نہیں تھا، لیکن گناہ کی سنگینی کے اعتبار سے بھاری تھا. اما احدهما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک آدمی کون تھا؟ گناہوں، یعنی وہ کیا کرتا تھا؟ چغل خوری کرتا پھرتا تھا. اور دوسرا کیا کرتا تھا؟ کان لا یستنزہ من البول،
دوسرا کیا تھا؟ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا. پیشاب میں بے احتیاطی قبر ہی سے اس کی مصیبت شروع ہو جاتی ہے. قبر ہی سے اس کی مصیبت شروع ہو جاتی ہے. ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا، چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ دو لوگوں میں جھگڑے لگانا. معلوم ہو کیا بولتا تیرے بارے میں، ارے تو بہت اچھا سمجھتا اس کو، لیکن وہ دیکھ ایسا بولتا تیرے بارے میں، ایسا. ہاں، کیسا نالائق آدمی ہے، میں اس کے ساتھ اتنا اچھا رہتا وہ ایسا بولتا. اس کے بعد جائے گا وہ تو آپ کو نالائق بولتا. یمشی بالنمیمہ، نمیمہ کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کی بات کرنا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. قبر سے عذاب شروع ہو جاتا اس کا. اور دوسرا کون سا؟ جو پیشاب میں احتیاط نہ کرے. کان لا یستنزہ من البول، یا ایک حدیث میں ہے کان لا یستتر من بولہ، وہ اپنے پیشاب سے بچاتا نہیں تھا اپنے آپ کو. استتار دونوں معنی میں آتا ہے کہ ایک یہ کہ وہ چھپ کے پیشاب نہیں کر، کھلم کھلا پیشاب کرنا، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں سے بچاتا نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں کپڑے اتنے تنگ پہنیں گے کہ بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتے، پھر کیسا کریں گے؟ کھڑے ہو کے کریں گے، سارے جسم پہ پیشاب اڑتا ہے، اور پھر اس کی نحوست کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. ایسا لباس جو آپ کو اللہ کی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت سے محروم کر دے، یہ ایسا لباس لعنت کے لائق نہیں ہے. اب بتائیے، جو اللہ کی رحمت سے آپ کو دور کرے اسی کو تو لعنت بولتے ہیں. جو سارے فرائض میں سب سے افضل فریضہ نماز، جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اور آپ ایسا کپڑا پہن رہے جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے. کیا ہے اس کپڑے میں؟ کیوں آپ نماز چھوڑ سکتے لیکن وہ کپڑا نہیں چھوڑ سکتے؟ یعنی کیسی زندگی ہے کہ ایک انسان ایک لباس پہنے جس سے وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو جائے، اس کی وجہ سے نجاست اس کے جسم سے چمٹی رہے. اگر مر گیا تو طہارت کے بغیر مرے گا، مر گیا اگر تو اسی حال میں مرے گا. طہارت کا اہتمام کرنا، پاکیزگی کا. کہا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت پانے کے لیے زندگی میں یہ بھی آنا چاہیے کہ آدمی گناہوں سے بھی پاک صاف ہو اور گندگی سے بھی پاک صاف ہو. گندگی سے بھی پاک صاف ہونا چاہیے. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. نماز اللہ کو کیا پسند ہے؟ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بہت شروع میں اسلام لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا ان کا اتنا زیادہ تھا کہ بعد میں مسلمان ہونے والے یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے گھر والے ہی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ دیکھیے صحابہ کیا پوچھتے تھے. ہاں، شارٹ کٹ جنت کا ہے کیا کچھ پوچھتے تھے؟ بغیر کچھ کیے پہنچ سکتے کہ اللہ کے رسول جنت میں؟ نہیں پوچھتے تھے. پوچھتے کیا کروں میں کہ اللہ کا مقرب بن جاؤں. ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، نماز اس کے وقت پر پڑھنا. نماز کا جو وقت ہے اس پر نماز پڑھنا ہے، یعنی نماز کو قضا کر کے نہیں پڑھنا. مفتی صاحب دکان میں کسٹمر بہت ہیں، رات میں ایک ساتھ پوری نماز پڑھ سکتے کیا؟ عید کی شاپنگ کے لیے گئے، جو نکلے شام میں عصر میں تو لوٹے کب؟ رات کو 10 بجے. عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، کیونکہ 10 بجے پہنچ کے پڑھے نہیں. ہاں،
10 بجے پہنچ کے پھر کھانا پینا یہ وہ ہوتے ہوتے 1-2 بج گئے، عشاء کا بھی ٹائم چلا گیا۔ نمازیں ضائع کرنا دنیا کی خریداری کے لیے، جاب کی وجہ سے، مہمانوں کی وجہ سے، مہمان آئے ہاں گاؤں سے بہت دور سے آئے ہوئے اور ان کو چھوڑ کے اٹھ کے جانے، کیونکہ یہ لوگ تو پڑھتے نہیں۔ کبھی کبھی بے نمازی آپ کو بے نمازی بنا دیتا ہے، یہ بہت بھیانک ہے، الٹا معاملہ ہے یہ۔ ہاں رشتہ دار آئے گاؤں سے ایک دم بے نمازی قسم کے، اب وہ آئیں تو اب آپ کو بھی تھوڑا آکورڈ لگتا، ہاں اٹھ کے جانا، نماز کو جا رہا ہوں میں، تو آپ بھی نہیں پڑھتے ان کے ساتھ میں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت نیک معلوم ایسا کریں گے وہ لوگ، اس لیے کیا ان کے ساتھ میں بیٹھے رہو، بات کرتا رہتا ہے اور نماز چلی جاتی۔ کرنا چاہیے ایسا نہیں، ان کو لے کے جانا چاہیے، ان کو لے کے جانا چاہیے، لیکن آدمی ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر پڑھنا، یعنی قضا نہیں کرنا نماز کو، نماز کو برباد نہیں کرنا، ایسے وقت میں نہیں پڑھنا کہ وقت نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا سورج، یعنی ڈوبنے لگتا، تب جا کر کوے کی طرح 4 ٹھونک لگا دیتا ہے، ذرا اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ یعنی کسی طرح سے پڑھ ڈالنا نماز کو، اور سورج کے غروب ہونے کے قریب نماز پڑھنا، عصر کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ سورج پیلا ہونے سے پہلے نماز پڑھنا چاہیے، عصر کی زرد ہونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، لیکن کتنے لوگ ہیں نمازوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ فجر کی نماز تو پوچھو ہی مت، وہ تو ویسے بھی معاف ہے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام فجر کی معاف نہیں کرائے نا، 5 نمازوں تک بول رہے تھے، وہ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ، میں دیکھ چکا ہوں میری قوم کو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب اس کے بعد مجھ کو شرم آتی ہے اللہ کے پاس جا کے اور کم کرانے میں۔ فجر کی نماز کا کیا حال ہے؟ رات میں دیر دیر تک آدمی بیٹھا رہتا ہے، واٹس ایپ چیک کرتا، پھر اس کے بعد دل بھر جاتا، یوٹیوب چیک کرتا، اس سے دل بھر جاتا، فیس بک چیک کرتا، اس کے بعد نہیں بھرتا دل، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ سوچئے اتنی دیر دیر تک لوگ جاگتے ہیں، فجر کی نماز کیسے نہیں جائے گی؟ کوئی پب جی کھیل رہا، ہاں رات میں بیٹھ کے پب جی کھیل رہا، کوئی کیا کر رہا، کوئی گانے سن رہا، کوئی فلمیں دیکھ رہا۔ ہم اپنی خالی اوقات کو گناہوں سے بھر دیتے ہیں، اور فجر کی نماز چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات آدمی الارم بھی 8 بجے کا لگاتا آفس کو جانا ہے بول کے۔ اس سے زیادہ بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ وہ خود طے کر چکا میرے کو پڑھنا نہیں ہے۔ نماز کا چھوڑنا جانتے بوجھتے کفر ہے۔ بندے کے بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے اور کفر اور شرک کے بیچ میں نماز چھوڑنا ہے۔ بیچ میں کا مطلب کیا؟ بیچ میں کا مطلب رکاوٹ نہیں، بیچ میں کا مطلب پل۔ بندے کے اور کفر اور شرک کے بیچ میں نماز چھوڑنے کا پل ہے، اس کو اگر کریں، اس پل پہ چلیں، نماز چھوڑنے والے پل پہ چلیں، کہاں پہنچ جاتا؟ ہاں جیسے بچے ہوتے نا، وہ پھسلنے کی کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں سلائیڈ، اس پہ اوپر سے آتے تو اپنے آپ کدھر چلے آتے؟ ہاں زوم کر کے نکل جاتے ہو۔ تو اسی طرح سے آدمی جیسے ہی نماز چھوڑنے کا عمل کرتا ہے، وہ سیدھا کدھر چلے آتا؟ کفر میں۔ وہ جوڑنے والی چیز ہے اس کو، وہ پل ہے اس کے لیے۔ تو کہا کہ سب سے زیادہ پسند اللہ کو کون سا عمل ہے؟ کہا الصلاۃ علی وقتہا، نیت کریں ہم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھیں گے، نمازیں ضائع نہیں کریں گے۔ الصلاۃ علی وقتہا، قال ثم ای، کہا کہ پھر اس کے بعد کیا؟ قال ثم بر الوالدین، نماز کے بعد کیا؟ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، خاص کر کے نوجوان، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خاص کر کے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں،
جب آپ کی تنخواہ پر پلنے لگیں، ہاں تب گھمنڈ آ جاتا ہے آدمی کو بہت. جب بوڑھے ہو جائیں، جب ان کا کوئی انکم سورس نہ ہو اور آپ ہی کا انکم سورس اور اس پہ ان کا سب چلتا ہو، دواؤں سے لے کے کھانا پینا سے لے کر ساری چیزیں، لباس سے لے کر سب کچھ، پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ ان سے بدسلوکی کرتا ہے. ثم بر الوالدین، دوسری چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، ان سے اچھے سے بات کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتے، کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کو گالی دیتے، کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ پر لعنتیں کرتے ہیں، کتنے ہیں جو ماں باپ کو بد دعا دیتے. کیا کریں انہوں نے؟ خود بھی برباد ہوئے، ہم کو بھی برباد کیے، جائیداد ہی نہیں کچھ. مومن کیسا ہوتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا، اے اللہ تو بھی ان پر رحم کر. انہوں نے مجھ پر رحم کیا بچپن میں، اے اللہ تو ان کے بڑھاپے میں اور آخرت میں تو ان پر رحم کر. اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو ماں باپ کا خیال رکھنے والے ہیں. بڑھاپے میں خاص طور سے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. کہا کہ ثم بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قال ثم ای، اس کے بعد کیا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کرنا ایک بڑا لفظ ہے. جہاد صرف جنگ نہیں ہے. جہاد ہر وہ کوشش ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی میں ہو، اس میں جنگ بھی آتی ہے. اللہ کے دین کی دعوت دینا یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے. اہل بدعات سے علمی جنگ کرنا یہ بھی جہاد ہے. گناہ گاروں کو گناہ سے روکنا یہ بھی جہاد ہے. اور مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت میں جنگ کرنا خلیفہ کے تحت یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے. ٹیررزم جہاد نہیں ہے، ٹیررزم جہاد نہیں ہے. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ ہر مسلمان کو ٹیررسٹ بننا چاہیے، بے وقوف ہے وہ. ٹیررزم اسلام میں نہیں ہے، دہشت گردی اسلام میں نہیں ہے. مسلمان کو امن پسند ہونا چاہیے. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ مسلم کون ہے؟ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہے. مسلمان وہ ہے جس سے لوگ سلامت رہیں، یہ نہیں کہ ڈریں. اور مومن کون ہے؟ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کو امن میں محسوس کریں. لوگوں کو مسلمان سے، مومن سے امن ہونا چاہیے اور مسلمان سے سلامتی ہونا چاہیے. امن والا ہوتا ہے مسلمان، دہشت گردی والا نہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے جو بعض بولنے والوں نے بول دی ہے. یہ اسلام میں یہ نہیں ہے. علماء نے منع کیا، ایسا نہیں بول سکتے ہم. دہشت گردی اسلام میں نہیں ہے، ٹیررزم اسلام میں نہیں ہے. اسلام امن پسند دین ہے. ہاں، اسلام میں امن کو قائم رکھنے کے لیے جنگ بھی ہے، لیکن اس کی کیا ہے؟ شرائط ہے. مسلمانوں کا حاکم ہوگا، وہ جنگ کا حکم دے گا، فوج جنگ کے لیے جائے گی، جیسا کہ ہر ملک میں ہوتا ہے. تو اسلام میں کیوں نہیں ہوگا؟ اور مسلم ملک کیوں نہیں کرے گا؟ بھائی ضرورت پڑے گی تو دفاع کریں گے، ضرورت پڑے گی تو کسی مسلمان ملک کی مدد کرنے کے لیے وہ بھی جنگ کریں گے، اس کے دفاع کے لیے وہ ہوگا. ایجابی اور دفاعی دونوں قسم کے جنگ ہے، دونوں قسم کا جہاد ہے. لیکن وہ آخری حد ہے. صرف وہی جہاد نہیں ہے، بلکہ ایک انسان علمی اعتبار سے باطل کا رد کرے، وہ بھی جہاد ہے. بلکہ حق کے کام میں، خیر کے کام میں انسان اگر اپنا مال دیتا ہے، یہ بھی جہاد ہے. اگر دین کی خدمت کے لیے، مدارس کی بقا کے لیے اور اسی طرح سے دینی دعوت کے لیے اگر انسان اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، وہ بھی جہاد میں آتا ہے. تو جہاد کا ایک بہت بڑا تصور ہے اسلام میں کہ ایک انسان اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے دین کے لیے مجاہدہ کرے. اس کا نام جہاد ہے.
جس میں آخری مرحلے میں حکومتی سطح پر جنگ بھی آتی ہے، وہ بھی سٹرگل ہے، وہ بھی کوشش ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے، وہ باہر نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ بھائی اسلام میں جنگ ہی نہیں، ایسا نہیں، اسلام میں جنگ بھی ہے، اسلام میں جنگ بھی ہے، وار بھی ہے اسلام میں، لیکن وہ آخری حد ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک علاقے میں، تو آپ نے کہا جانا اور آرام سے ان کے علاقے میں پہنچنا اور ان کو دعوت دینا اسلام کی، اور اگر اسلام وہ نہیں مانتے تو ان کو بتانا جزیہ ہے، اور اگر یہ بھی نہیں مانتے ہیں جنگ کے لیے تیار ہیں تو پھر جنگ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے تو تیرے لیے سرخ ہوٹوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جنگ کر کے مال غنیمت تجھ کو مل جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تیری دعوت سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ تو اصل مقصود جنگ نہیں ہے، اصل مقصود دعوت ہے۔ جنگ مجبوری کے حالات میں پیش آتی ہے جو کرنی پڑتی ہے، آپشن کچھ بھی نہیں ہے، آپشن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ آخری آپشن بچ جاتا ہے تو وہی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی کون کرے گا؟ گلی کوچے میں جنگ کر سکتے؟ ہاں، جہاد کے نام پر نہیں، وہ اسلامی حکومت کے تحت ہوتا ہے، وہ اسلامی جھنڈے تلے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی، چار آدمی چل جہاد پہ جائیں گے، آپس میں مل کے جہاد کریں گے، نہیں کر سکتے اس طرح سے، اس کے بھی قوانین ہیں، ضوابط، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو دو قسم کے لوگ، ایک تو یا تو جہاد کا لفظ ہی بولنے کو ڈرتے لوگ کہ کوئی پولیس اٹھا کے لے جائے گی، یا پھر یہ کہ انسان جہاد کی ایسی تعویلات کرتا ہے کہ جو جہاد اس میں سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاد اسلام میں ہے لیکن دہشت گردی اسلام میں نہیں ہے، اس کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اور جہاد کی صورتوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، صرف جنگ نہیں آتی ہے، اس میں بہت ساری دین کے لیے کچھ کرنا، وہ سارا کا سارا جہاد میں شامل ہوتا ہے، حتیٰ کہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا بھی جہاد میں شامل ہے، حج کرنے کے لیے جانا بھی جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج جہاد کل ضعیف، حج جہاد ہے ہر کمزور کا، اس کے لیے جہاد ہے وہ۔ خواتین نے صحابیات نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نہیں جا سکتے کہ جنگ میں؟ کہا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، تم حج کرو تمہارا جہاد ہے، مطلب۔ اور اب دیکھیے حج میں تو جنگ نہیں ہے، جنگ منع ہے وہاں، جھگڑا منع ہے وہاں پہ، جنگ تو کیا جھگڑا بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی کیا لفظ اس کے لیے آ رہا ہے؟ جہاد۔ تو یاد رکھیں کہ جہاد کا ایک بڑا تصور اسلام میں ہے۔ تو الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی یہ کہ آدمی دیکھے اللہ کا دین مٹ رہا ہو، لوگوں کی زندگی سے نکل رہا ہو، لوگ برائیوں میں گناہوں میں پڑ رہے ہوں، اور ہم لوگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، لوگوں کو دین کی دعوت نہ دیں، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں نہیں، باطل کو رد نہ کریں، خیر کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، یہ کتنی بڑی بے غیرتی اور بزدلی ہوگی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کریں، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ تو کہا سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ نماز، اس کے وقت پر، جب جی چاہے تب نہیں، اس کے وقت پر، اور اس کے بعد والدین سے حسن سلوک، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد۔ قال حدثنی بہن ولو استزدته لزادنی، ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں مجھ کو بیان کی، اگر میں اور زیادہ پوچھتا تو اور آپ بیان کرتے ہیں۔ تین ہی باتیں میں نے پوچھا، اگر اور پوچھتا تو اور چیزیں آپ بتاتے کہ اللہ کو کیا کیا پسند ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی، امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے انسان کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ آنے والے کسی درس میں اور بھی جو اعمال اس طرح کے ہیں جو اللہ کو پسند ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی اور خیر کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں
جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔